لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آن لائن قربانی کورس سن 1441 ہجری بمطابق جولائی 2020 آج 7ویں نشست ہے. اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے. آج کی نشست بہت ہی اہم اور بہت سے اہم ترین مسائل پر مشتمل ہے، جس کا مرکزی عنوان گوشت اور گوشت کے متعلقہ مسائل ہیں اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے. گوشت کی تقسیم اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی. گوشت کے مسائل کیا ہیں؟ گوشت کے متعلق پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ قربانی کے گوشت میں افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ غرباء میں تقسیم کیا جائے، دوسرا حصہ اقربا دوست احباب میں، اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے. اور حصوں کے تقسیم کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس کے گھر میں آپ حصہ بھیج رہے ہیں اس گھر کے افراد کتنے ہیں، اتنا حصہ بھیجیں کہ ان کی ہانڈی روٹی بن جائے. اس کے بجائے اس کے کہ آپ 2 بوٹیاں 20 گھروں میں بھیجیں، اس سے بہتر ہے 5 یا 6 گھروں میں اتنا حصہ بھیجیں کہ ان کی ہانڈی بن سکے. ایسا نہ ہو کہ 2 بوٹیاں آپ کی چلی گئیں، اب وہ سارا دن انتظار کرتے رہیں غریب کہ کہیں اور سے بھی 2-4 بوٹیاں آ جائیں تو ہم سالن بنائیں. ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کسی نے 2 بوٹیاں صبح بھیجی، وہ سارا دن انتظار کرتے رہے، شام تک کسی نے اور بھیجا ہی نہیں ہے. دینے والا اس پر خوش ہے کہ جی ہم نے 20 گھروں میں گوشت تقسیم کیا ہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بجائے 20 گھروں کے 10 گھروں میں 5 گھروں میں دے دیں، لیکن اتنا حصہ ہو کہ ان کا نظام چل جائے. دوسرا مسئلہ سمجھیں، اگر اپنے ہی گھر کے افراد زیادہ ہیں، کبھی مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو سارا گوشت ہی آپ اپنے گھر میں استعمال کر لیتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ، قربانی کے گوشت کو خشک کر کے اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے، فریج کے ذریعے بھی اسٹور کرنا جائز ہے. دراصل شروع میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت جمع کرنے، اسٹور کرنے سے منع فرمایا تھا. بعد میں آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی. فرمایا میں نے تمہیں قربانی کے گوشت سے منع کیا تھا، اب تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. دوسرا موضوع ہے حصص. بڑے جانور میں کئی حصے ہوتے ہیں، تو گوشت کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں.
ان مسائل کو غور سے سنیں اور عمل کی کوشش کیجیے۔ فرمایا کہ حصص کی صورت میں سارا گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے، محض اندازے سے حصے بنا کر وہ حصے دے دیے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ تقسیم کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ 7 حصے بنا دیے، ہاں بھی ایک ایک حصہ اٹھا لو، میاں کمی بیشی معاف کر دینا، اچھا جی معاف کیتا جی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ معاف کرنے سے معاف ہوتی نہیں ہے۔ معاف کرنے کے لیے چیز اپنے ملک میں آ جائے تب آپ معاف کر سکتے ہیں۔ گوشت پہ جب تک آپ نے قبضہ نہیں کیا، وہ آپ کے ملک میں ہی نہیں آیا، تو آپ معاف کریں گے، وہ معاف ہونا ہی کونی ہے۔ اس لیے گوشت کو تول کر وزناً تقسیم کیا جائے، ایک پاؤ چھٹانگ تولے کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوتا، یا آسانی کی صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جانور ایک گھرانے کا اپنا ہی جانور ہے، گھر کے ہی افراد ہیں، اپنی قربانی ہے، بیوی کی ہے، بیٹے کی ہے، بہو کی ہے، بیٹی کی، یہ سارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ان کی ہانڈی روٹی ایک جگہ پر ہوتی ہے، تو اپنا ہی جانور ہے تو اس کے حصے بنانے تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت کہ اس جانور میں جتنے شرکاء ہیں سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ گوشت ہم نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، کچا تقسیم کرنا ہے یا پکا کر کھلانا ہے غرباء کو، یا سب دوستوں کو، محلے والوں کو۔ غریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اگر سارے اس پر متفق ہیں کہ سارا ہی گوشت تقسیم کرنا ہے، تو پھر بھی اس کے حصے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تقسیم کریں اور اس میں برابری کی شرط نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ گوشت جسم کا باقی گوشت الگ جنس ہے اور جانور کے سری پائے الگ جنس ہیں، یہ گوشت کے زمرے میں نہیں آتے، یہ الگ چیزیں شمار ہوتی ہیں شرعاً۔ یہی وجہ ہے آپ کسی کو بھیجیں یہ پیسے لے جاؤ، جو گوشت لے کے آؤ، وہ آدمی اگر سری پائے لے کے آئے گا تو آپ اس سے ناراض ہوں گے، اور میں نے تو تمہیں کہا تھا گوشت لاؤ، تم پائے لے آئے ہو۔ معلوم ہوا کہ ہمارے عرف میں بھی سری پائے کو گوشت نہیں کہتے، یہ الگ چیز ہے۔ تو اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تولنا نہ پڑے، اندازے سے کام چل جائے، تو سری پائے کے بھی ٹکڑے کر کے وہ بھی گوشت میں مکس کر دیں، ہر حصے میں کچھ گوشت چلا جائے اور کچھ اجزاء سری پائے کے چلے جائیں۔ تو جب سری پائے شامل ہو جائیں گے تو برابری کی شرط ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس حصے میں گوشت زیادہ ہوگا وہ دوسرے حصوں کے سری پائے کے مقابلے میں چلا جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی۔ مزید احکام گوشت کے متعلق یہ ہیں کہ قربانی کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کیا، کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں غریب کو، امیر کو، سید کو، لیکن بیچ نہیں سکتے۔ نمبر 2، قربانی کا گوشت کسی کو حق الخدمت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے۔ قصاب کو اگر گوشت دے دیا تو جائز نہیں ہے۔ آپ کا کوئی ملازم ہے، نوکر ہے، اس کو حق الخدمت کے طور پہ گوشت کا زیادہ دے دیا، گوشت کا حصہ دے دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جس طرف تقریباً کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ آپ کے وہ ملازمین جن کا کھانا آپ کے ذمے ہے، انہیں آپ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانا نہیں دے سکتے۔ کہیں اور سے حصہ آپ کے پاس آ گیا، اس میں سے تو آپ دے سکتے ہیں، اپنی قربانی کے گوشت سے اس کو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی روٹی، اس کا کھانا، اس کی تنخواہ کا حصہ ہے۔
آج عید کے دن جو آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں وہ آپ کے ذمے ہے، تنخواہ کا حصہ ہے، یا عید کے بعد کے دنوں میں بھی، تو وہ حصہ گوشت کا تنخواہ میں حق الخدمت کے طور پر چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی قربانی کے گوشت سے اس کو نہیں دے سکتے، اور اگر دے دیا ہے تو پھر اتنے گوشت کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ قربانی کا گوشت کافر کو دیا جا سکتا ہے۔ کوئی قریب عیسائی رہتے ہیں، سکھ ہندو وغیرہ رہتے ہیں، ان کو بھی ہدیے کے طور پہ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، پابندی نہیں ہے۔ البتہ جو کفار کے جو منافقت والی قسمیں ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے، مثلا منکرین ختم نبوت ہیں، یہ زندیق کافر ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین، انسانی ہمدردی بھی جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان سے نہ لیں نہ دیں، نہ کوئی اور معاملات کریں۔ اور یاد رکھیں ان منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو مسلمان خود پال رہے ہیں۔ مسلمان اگر صرف ایک ماہ کے لیے، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ صرف پاکستان کے مسلمان صرف ایک مہینے کے لیے قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ کر لیں، سوشل بائیکاٹ، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ قادیانی ایک مہینے سے زیادہ عرصہ پاکستان میں رہ نہیں سکتے، یا مسلمان ہو جائیں گے یا بھاگ جائیں گے۔ یہ جو اب مدت دراز سے رہ رہے ہیں اور دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں، یہ ہم خود مضبوط کر رہے ہیں، اور اس کے ہم مجرم ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سرکاری عہدوں والے، وزارتوں پہ بیٹھنے والے، محلے والے، ان کی دکانوں سے خریداریاں کرنے والے، ان کی مصنوعات استعمال کرنے والے، ان کو چیزیں بیچنے والے، یہ سب مجرم ہے، نبی کے دشمنوں کو پال رہے ہیں۔ یہ ان سانپوں کو خود دودھ پلا رہے ہیں۔ سانپوں کا دودھ بند کر دو، یہ مر جائیں گے تو یا بھاگ جائیں گے۔ اور مسئلہ سمجھیں کہ قربانی کا گوشت ولیمے میں کھلانا بھی جائز ہے، اور ولیمے کی دعوت میں ہر امیر غریب آ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس ولیمے پر پیسوں کا لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ ولیمے کے موقع پر سلامی کے نام سے یا نیوتا کے نام سے، نیندرا کے نام سے پیسے دیے جاتے ہیں، اور صاحب ولیمہ کا کوئی بندہ وہ لکھتا رہتا ہے، وہ لکھ اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ پھر واپس بھی کرنے ہیں۔ یاد رکھو یہ سودی قرضہ ہے، یہ حرام ہے۔ اگر ولیمے میں قربانی کا گوشت نہیں ہے، کوئی اور ہی جانور ہے، پھر بھی پیسوں کا لین دین حرام ہے، اور جب وہ گوشت قربانی والا ہوگا تو ڈبل حرام ہو جائے گا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور مسئلہ سمجھیں کہ میت کی طرف سے جو آپ نے قربانی کی ہے، اس کے گوشت قربانی کرنے والے کی ملک ہوتا ہے۔ جو معاملات اس کے اپنے ذاتی گوشت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ہو سکتے ہیں، جو مسائل متعلق ہیں، وہی مسائل اس گوشت کے ساتھ بھی متعلق ہوں گے جس کی اس نے، کسی میت کی اس نے قربانی کی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ نظر کی جو قربانی ہے، کوئی منت مانی تھی فلاں کام ہو جائے قربانی کرے گا، نظر کی قربانی کا گوشت، اس کے احکام مختلف ہیں۔ نظر چونکہ واجبی عمل ہے، اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ امیروں کو کھلا سکتا ہے، نہ سید کو کھلا سکتا ہے۔ اس کے حقدار صرف غربا ہیں۔ غربا کو کھلائے یا کسی مدرسے میں بھیج دے جہاں کے طلباء کھائیں، باقی خود اس میں سے ذرا بھی نہیں کھا سکتا۔ اور اس جانور کی جو کھال ہے
وہ بھی عام قربانی کی کھالوں کی طرح نہیں ہے، یہ کھال بھی استعمال خود نہیں کر سکتا۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ جس کا عوام میں بڑا رواج ہے، خصوصاً پنجاب میں، کہ جانور کے کپورے خصیے کھاتے ہیں، اور قصاب بھی جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو گوشت بناتے ہوئے کپورے چھپا لیتے ہیں، اپنے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں، جیسے کوئی اس کو ہیرے جواہرات مل گئے ہوں۔ تو یاد رکھو یہ حرام ہے، حرام بھی ہیں، نجس بھی ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے، بعض 5 وقت کے نمازی تہجد گزار نیک لوگ وہ بھی اس کو کھانا اپنی صحت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس سے نفرت کرنی چاہیے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ البتہ اگلا مسئلہ کہ اوجھڑی حلال ہے، بلا کراہت جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اب جس چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اوجھڑی سے بہت سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور ایسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ پھینکنا جائز نہیں ہے، یا تو اس کو صاف ستھرا کر کے خود استعمال کریں، خود استعمال نہیں کرتے تو وہ کسی کو ہدیہ کر دیں، کسی غریب کے گھر اس کا نظام چل جائے گا۔ بہت سے غربا ہیں جو بیچارے اوجڑی کے لیے بھی ترستے ہیں، کوئی اوجڑی ہی مل جائے۔ تو اوجڑی کھانا جائز ہے بلا کراہت، خود نہیں کھانی تو کسی کو ہدیہ کر دیں، خام خواہ اس کو مت پھینکیں۔ اسی طرح جانور کا جو تلی ہے، اس کا دل، تلی، پھیپھڑے، جانور کی کھال، جانور کا جگر، جانور کے گردے، انتڑیاں، یہ سب حلال ہیں۔ انتڑیاں بھی حلال ہیں، اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب حلال ہیں، پھیپھڑے بھی حلال ہیں، تلی بھی حلال ہے۔ تلی بعض لوگ ویسے ہی پھینک دیتے ہیں، تو جو چیز نہیں کھانی کسی کو ہدیہ کر دو۔ اور وہ حرام اجزاء کون سے ہیں؟ اگلا مسئلہ سمجھیں کہ جانور میں کون سی چیزیں ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جانور میں جس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ بہتا خون وہ ہوتا ہے جو ذبح کے وقت اس کی گردن سے نکلتا ہے، وہ دم مسفوح کہلاتا ہے، یہ حرام بھی ہے، نجس بھی ہے۔ نمبر 2، مذکر کی پیشاب گاہ، بڑی پیشاب گاہ اور چھوٹی پیشاب گاہ، اس کا کھانا جائز نہیں۔ نمبر 3، مؤنث کی پیشاب گاہ۔ نمبر 4، خصیتین، کپورے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ نمبر 5، مثانہ۔ مثانہ وہ پیشاب والی تھیلی ہوتی ہے۔ نمبر 6، پتا۔ پتا وہ بھی اس میں بس پانی سا ہوتا ہے، وہ ویسے بھی کھانے کے قابل بھی نہیں، بہرحال وہ حرام اجزاء میں شامل ہے۔ اور نمبر 7، غدود۔ غدود جس کو کہتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ غدود کیا چیز ہے؟ بعض لوگوں نے غدود اس کو سمجھا ہوا ہے جو حرام مغز میں ایک سفید گودا سا ہوتا ہے، اس کو غدود سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ غدود کسی جانور کے جسم میں وہ گلٹیاں ہوتی ہیں، یہ ہر جانور میں نہیں ہوتی، یہ گلٹیاں ہر جانور میں نہیں ہوتی، بعض جانوروں میں ہوتی ہیں کہ خون جمع ہو کر کسی جگہ وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں، موٹی موٹی گلٹیاں، کہیں باریک کہیں موٹی، یہ گلٹیاں غدود کہلاتی ہیں۔ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ حرام مغز کو لوگ حرام سمجھتے ہیں، اس کا نام ہی حرام مغز ہے۔ حرام مغز کیا ہوتا ہے کہ سر سے کہ پچھلی طرف سے ایک جو ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہوتی ہے وہ آخر تک، اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید قسم کا گودا ہوتا ہے، ایک لمبا طور تک،
اس سفید گودے کو حرام مغز کہتے ہیں، اسی کے ساتھ جسم کا پورا نظام جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر عیب سے، ہر معذوری سے محفوظ رکھے۔ تو اس کو حرام مغز کہتے ہیں، اس لیے بعض لوگ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ بہت سے قصاب لوگ ریڑھ کی ہڈی کو چیر کر بتکلف اس مغز کو نکالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ لکھا، فرمایا حرام مغز تو ویسے ہی بدنام ہو گیا، نام جو حرام مغز ہے تو یہ حرام مغز بھی حلال ہے، اس کو نکالنے تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جانور کی ران کے آخر میں، پچھلی یا اگلی ران میں بھی ہوتی ہے، ایک ہڈی ہوتی ہے تکون شکل کی، اس ہڈی کے متعلق بھی مختلف تصورات ہیں کہ اس ہڈی کو بھی ثابت نکالنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ یہ قصابوں کی اپنی فقہ ہوتی ہے، اس ہڈی کو ثابت نکالنا، اس کو مہارت بھی سمجھتے ہیں، ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ ہاں ہڈی کو توڑنا نہیں، اس ہڈی کو نہیں توڑنا، پھر ثابت نکال کر پھر اس کو ایسے نہیں پھینکتے، پھر اس کو توڑ کر پھینکتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ کہتے ہیں اگر ثابت پھینک دی تو اس پہ جادو ہو جاتا ہے۔ تو جادو تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ان کو پتہ یا جادوگروں کو پتہ، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نہ تو یہ ہڈی حرام ہے، نہ نجس ہے، نہ اس کو توڑنا ضروری ہے، نہ ثابت رکھنا ضروری ہے۔ جیسے عام گوشت کی ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ اسی طرح کی ہڈی ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ سمجھیں کہ جو خون گوشت کے اندر سے نکلتا ہے، رشتہ رہتا ہے، جیسے آپ پانی میں گوشت ڈالیں گے تو وہ پانی بھی سرخ سرخ ہو جاتا ہے، تو گوشت کے اندر خون ہوتا ہے، یہ خون پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ کپڑوں پہ لگ جائیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ ہانڈی پکاتے ہیں نا تو اس ہانڈی میں اس گوشت سے پہلے وہ خون نکلتا ہے، آپ کہتے ہیں نا گوشت پانی چھوڑ گیا، وہ پانی وہ یہی خون ہوتا ہے، وہ حلال ہے، اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس میں خام خواہ اس کو بار بار دھو کے بد مزہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، مؤنث جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی جو دودھ والی جگہ ہے جس کو کھیری کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کھیری پھینک دیتے ہیں، دیکھو یہ بھی حلال جگہ ہے، حلال چیز ہے، گوشت کا حصہ ہے، اس کو بھی کاٹ کر گوشت میں شامل کر لیے جائے۔ ہاں اگر طبیعت نہیں چاہتی تو کسی دوسرے کے حصے میں ڈال دو، ہدیہ کر دو، کوئی اور کھا لے گا، یہ حلال ہے۔ اور 7واں مسئلہ اس کے متعلق یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو چربی ہے، چربی کا حکم بھی وہی ہے جو گوشت کا حکم ہوتا ہے، لہذا چربی کو پگھلا کر صابن بنانا جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ صابن کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اس صابن کو فروخت نہ کیا جائے۔ اگر فروخت کریں گے تو جتنا حصہ اس میں قربانی والے جانور کی چربی کا ہے، اس کی قیمت میں سے اتنا حصہ صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ آج کی نشست کے ضروری مسائل اختتام پذیر ہوئے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔